बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के केस पर। आज अहम समाअत हुई है, बड़ी तवील समाअत हुई है। ये तकरीबन 11:30 बजे शुरू हो गई थी और 1 बजे जाके ये ख़त्म होती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुफ्तगू की, फ़ारूक अचनाइक ने की, शाह महमूद कुरैशी ने अच्छी तरह धोया है पीडीएम को, और पीडीएम का जो झूठ है वो बेनकाब किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगले पिछले हिसाब बात चुकता किए हैं, और जिस तरीके से ये असम्बलियों में खड़े होकर चीफ जस्टिस और अदालतों के बारे में बयानात देते हैं, अदालत ने आज खुलकर सारी चीज़ों के ऊपर इनको इनकी औकात दिखाई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि आप जो तमाशा कर रहे हैं वो अदालत के सामने है। आज मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया, आज की तफसील का जो अहम फैसला है। और उसके बाद अब क्या शहबाज शरीफ की नहली और ये जो बाकी मामलात हैं, क्योंकि बार बार हुकूमत की जानिब से सदा की जाती रही कि जनाब आज फैसला ना करें, खुदा के लिए आज फैसला ना करें, क्या ये मामला आगे जा रहा है? अहम तफसील जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालत में जैसी समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, स्टार्ट में समाअत के इब्तिदा में ही फरमाया कि हमारा सब्र है इसको कमज़ोरी ना समझा जाए, हम सिर्फ आइन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हम सिर्फ खामोश खड़े हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एजाज उल हसन और मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत बाकी जो सियासी जमातों के वकला थे, फ़ारूक अचनाइक साहब थे, इसी तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक थे, शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर अली ज़फ़र, फवाद चौधरी, तमाम लोग अदालत में मौजूद थे। फ़ारूक अचनाइक ने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब पढ़ के सुनाया और ये इसहाक डार की जानिब से जमा करवाया गया था। अब वो जो फ़ारूक अचनाइक ने अदालत से इस्तफ़सार किया कि असम्बली तहलील से पहले बजट और IMF मुआहदे की मंजूरी लाजमी है। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर हमारा इत्तफाक हुआ। उनका कहना था कि असम्बली की तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इसी साल में तो वैसे भी होने हैं, अक्टूबर में, कहते हैं हर हाल में इसी साल में इलेक्शन होने चाहिए। फ़ारूक अचनाइक ने बताया कि हमें इल्म है कि मुल्क की मईशत 2017 से बेहतर पोजीशन में नहीं, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज की हालत भी बेहतर नहीं है। 2022 के सैलाब ने कई लाख डॉलर्स का नुकसान किया। उनका कहना था कि मुल्क मौजूदा मुआशी सूरत हाल को PTI भी तस्लीम करती है। मुज़ाकरात में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि मुदाखलत के बगैर मामलात हल किए जा सकते, इसलिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत से आज मजीद वक्त मांगा गया PDM की जानिब से। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर के दस्तखत से जमा हुई है। सियासी इशूज़ को सियासी क़यादत हल करे, लेकिन मौजूदा दरख्वास्त एक हल पर पहुँचने की है। उनका कहना था कि IMF से मुज़ाकरात और वफाकी हुकूमत इस वक्त बहुत अहम एक दोहराए पर है, जिस पर फ़ारूक अचनाइक ने बताया कि बजट सिर्फ कौमी असम्बली पास कर सकती है। अगर आज पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म ना होती तो ये मसला खड़ा ना होता। फ़ारूक अचनाइक ने कहा कि आपको फिर तकलीफ ना दी जाती, इस वजह से अदालत का दूसरा काम डिस्टर्ब होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया है। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है, जिस पर फ़ारूक अचनाइक ने जवाब दिया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है, असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील ना होती तो बहरान ना आता, बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाय हो रहा है। फ़ारूक अचनाइक ने कहा कि अफ़वाम व तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि IMF कर्जा ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में, जिस पर फ़ारूक अचनाइक ने बताया कि यह जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि असम्बली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बजट IMF के पैकेज के तहत बनता है। अखबारात के मुताबिक दोस्त ममालिक भी कर्जा IMF पैकेज के बाद ही देंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि PTI ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। फ़ारूक अचनाइक ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का भी मामला है। 90 रोज़ में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात TV पर दोनों फ्रीकैन का सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी और अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, क्योंकि ये आइन की मंशा है। उनका मजीद कहना था कि अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करवाना है। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए हम आइनी अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा
کہ عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے۔ کہا گیا ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا۔ عدالت نے احترام کیا، خاموش رہی، صبر کیا، کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے، اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے۔ چیف جسٹس نے کہا ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا بھی آپ جائزہ لے لیں، جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کا لیول دیکھیں، اور جو اسمبلی میں گفتگو اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا بھی لیول آپ دیکھ لیں۔ جس پر فاروق اچھ نائک نے کہا کہ عدالت کو 90 روز میں انتخابات والے معاملے کا جائزہ لینا ہوگا، انتخابات کے لیے نگران حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مزید کہنا تھا کہ منتخب حکومتوں کے ہوتے ہوئے الیکشن کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا 23 فروری کا معاملہ شروع ہوا تو آپ نے انگلیاں اٹھانا شروع کی، یہ سارے نکات اس وقت آپ نے نہیں اٹھائے، آئینی کارروائی کو حکومت نے سنجیدہ ہی نہیں لیا، تب آپ آئینی سوال اٹھاتے نہیں تھے، اب آپ چیخنے لگ گئے ہیں۔ فاروق اچھ نائک نے دلائل دی ہمیں تو عدالت نے سنا ہی نہیں تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دوسرے راؤنڈ میں آپ نے خود بائیکاٹ کیا تھا، کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی آپ نے نہ کی، آپ 4-3 کی بحث میں ہی الجھے رہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اطہر من اللہ نے اسمبلیاں بحال کرنے کا نقطہ اٹھایا تھا، حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ آج کی گفتگو ہی دیکھ لیں، کوئی فیصلے یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز اور سیکیورٹی ملنے کا کہا تھا، اور اس کے بعد آپ ان کو کم از کم فنڈز تو دے دیتے، کوئی تو آپ کی نیک نیتی عدالت کے سامنے شو ہوتی۔ فاروق اچھ نائک نے کہا کہ آئینی نکات پر دلائل نہیں ہو سکتے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے تو نظر ثانی اپیل تک دائر نہیں کی۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے 1 مارچ کا یا 4 اپریل کا، آپ نظر ثانی دائر کرتے، آپ نے وہ بھی نہیں کی، اور یہاں آ کے آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے، پہلے بھی کہا تھا سیاست عدالتی کارروائی میں گھس چکی ہے، ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا اللہ کے سامنے آئین کے دفاع کا ہم نے حلف لیا ہوا ہے، معاشی، سیاسی، معاشرتی، سیکیورٹی بحرانوں کے ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی ہے، کل بھی 8 افراد شہید ہوئے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا، معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو قانون پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چرا لے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سپریم اللہ کی ذات ہے، سپریم صرف اللہ کی ذات ہے، حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے، عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کریں گے، مطلب ہم اپنے عہدے بھی قربان کر سکتے ہیں لیکن ہم آئین اور قانون پر عمل درآمد کروائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے، قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں پھر علی ظفر صاحب تشریف لے آئے، بیرسٹر علی ظفر صاحب روسٹم پر آ گئے، انہوں نے دلائل دیا کہ تحریک انصاف نے ایک ہی دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے، شرط رکھی ہم نے کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں، دوسری شرط یہ تھی کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تیسری شرط تھی کہ انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ 14 مئی چند دن بعد ہے لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے، نظریہ ضرورت کی وجہ سے الیکشن مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس صاحب کو ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملہ یہ انتخابات کی طرف جانے دیں، آپ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں اور مذاکرات سے مزید کچھ نہیں نکلے گا۔ پھر مسلم لیگ نون کے اور جو وفاقی وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق وہ آ گئے، چیف جسٹس نے خواجہ سعد رفیق کو خوش آمدید کہا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں، اس لیے مجھے عدالت میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے، 2017 سے عدالت ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ وفاقی وزیر نے کہا میں بھی ایک شکار آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی بھی اداروں میں تصادم نہیں چاہتا، عوام کو صاف پانی نہیں دے سکتے، اداروں میں تصادم کے ہم کیسے متحمل ہو سکتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مذاکرات کے دوران بہت کچھ سننا پڑا، مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی بحران کا حل نکالا جا سکتا ہے، آئین 90 دن کے ساتھ شفافیت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب پر الزام لگتا ہے کہ یہی حکومتوں کا فیصلہ کرتا ہے، پنجاب الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنے پر پہلے بھی ملک ٹوٹ چکا ہے، آئین کے تقاضوں کو ملا کر ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ صرف ایک صوبے میں الیکشن ہوا تو تباہی لائے گا، سیلاب اور محترمہ بے نظیر کی شہادت پر انتخابات میں تاخیر ہوئی، اگر حکومت نے کوئی قانونی نقطہ نہیں اٹھایا تو عدالت از خود قانونی نکات پر غور کرے، کئی ماہ سے 63A والا نظر ثانی کیس زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 63A والی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہے، اٹارنی جنرل کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو اور سب اس نتائج کو تسلیم کریں، مذاکرات میں طے ہوا کہ یہ لوگ نتائج تسلیم کریں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں اسمبلیاں بہت حساس ہیں،
دونوں اسمبلیوں کو پنجاب کے لیے وقت سے پہلے تحلیل کرنا مشکل کام ہے۔ وفاقی وزیر نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے کھلے دل سے مذاکرات کیے، اس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ مذاکرات کا مقصد وقت کا ضیاع نہیں، مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، یہ میری تجویز ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا عدالت کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اپنی مدت سے حکومت 1 گھنٹہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہتی، ملک کی قیمت پر الیکشن نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا تھا مستقبل کوئی بھی عہدے پر نہیں رہنا چاہتا، آپ ہوں یا ہم، نہ پہلے والا مارشل لا ہے نہ گزشتہ دور کا نقاب پوش مارشل لا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، بڑی بڑی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہوئے، ترکی میں زلزلے کے دوران بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے آئین نہیں توڑنا چاہتے، پنجاب کی جو بات کی گئی سیاسی ہے لیکن عدالت کو لکھ کر نہیں دی گئی۔ عدالت کے سامنے صرف فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا گیا، کم از کم فنڈز تو جاری ہو سکتے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیک نیتی دکھانے کے لیے کوئی اقدامات تو آپ کو اٹھانے چاہیے تھے۔ سیکیورٹی پر عدالت کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی، 8 اکتوبر تک سیکیورٹی ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی تھی؟ سب مفروضوں پر مبنی، اور مفروضوں پر آپ نے 8 اکتوبر کی تاریخ دی۔ ان کا کہنا تھا 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 12 اکتوبر تک الیکشن ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، اب کی بار اگر بجٹ مئی میں پیش ہو جائے گا تو کون سی قیامت ہے؟ چیف جسٹس کا خواجہ سعد رفیق سے مکالمت ہے، خواجہ صاحب آپ کی باتوں میں وزن ہے، آپ چاہتے ہیں عدالت سو موٹو نکات اٹھائے، ہم نے سو موٹو لینے چھوڑ دیے ہیں۔ اس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا سو موٹو کے نتیجے میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آئی، عدالت خود بھی اس نقطے پر غور کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کے علاوہ نہ کوئی سنجیدہ نکتہ اٹھانا چاہتا ہے، ابھی تک یہ 4-3 کی بات ہی میں پھنسے ہیں، دونوں فریقین کو لچک دکھانی چاہیے، امتحان سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاق رائے ہو جائے تو۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا اللہ نے امتحان مقرر کیا تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا بات 2 اور ہفتوں کی رہ گئی ہے، باتوں کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو ہم باتیں کرتے رہ جائیں، مذاکرات جاری رہیں تو اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا عدالت ہدایت نہ دے، ہم خود مل کر بیٹھیں گے، عدالت آج کوئی فیصلہ نہ سنائے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی مدت ختم ہو چکی ہے؟ نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا وقت گزر چکا ہے، جس پر وکیل شاہ خاور نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کیسے نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل قابل سماعت کیسے ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو کہا تھا ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، فنڈز اور سیکیورٹی دے دیں، تو اب وہ نظر ثانی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ہم اس معاملے کو الگ سے دیکھیں گے۔ بہرحال جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی آخر پر روسٹرم پر آ گئے، انہوں نے کہا جناب کہ کوئی مذاکرات یہ نہیں کہہ رہے، ہم نے عدالت کے احکامات کا بہت حیا کیا، انہوں نے پہلے 1 دن مذاکرات ہوئے، دوسرے دن ہوئے، پھر انہوں نے 3-4 دن کا وقفہ دے دیا، عمران خان بھی ہم سے ناراض ہوئے، ہم خاموش رہے، پھر جب منگل والے دن مذاکرات ہونے تھے صبح 11 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے جان بوجھ کے مذاکرات کا ٹائم رات کے 9 بجے رکھا۔ یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف انتخابات میں ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہمارا مزید ہم نے بہت صبر کیا، ہم نے ان کے ساتھ بہت بیٹھ کر بات کی، یہ بات پہ نہیں آتے، ان کی وہاں باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ عدالتی توہین کرتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں، عدالتوں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اور یہاں آ کے یہ پاؤں پڑتے ہیں۔ ہم اب اس معاملے سے تھک چکے ہیں، خدارا اب اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں اور 14 مئی کو انتخابات ہوں۔ چیف جسٹس جب مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مزید حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا بیان دے دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے اوپر جو مناسب حکم ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ مذاکرات کا باب بند کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب آج فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔